اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تمام جائیداد جو ہے وہ وقف کی ہے، اور 1970 کا وقف کا گزٹ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انٹری نمبر 40 1970 کی وقف کی گزٹ: خواجہ فیض الہی ماسک ایلیس مسجد گوسیان اینڈ گریو یارڈ، اوور 100 ایئرز، 1970 میں گزٹ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے سرکار، اس میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 12 نومبر کو دلی ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک ججمنٹ دیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے سیو انڈیا فاؤنڈیشن، یہ لوگ کورٹ کو جاتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مجھے معلوم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ ان کا بیک گراؤنڈ RSS کا ہے۔ یہ لوگ کورٹ کو گئے، سیو انڈیا فاؤنڈیشن اور MCD کو پارٹی بنایا گیا، تو کورٹ نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ سروے رپورٹ ہے جس کو نے انکلوز کیا۔ اچھا، یہ جوائنٹ سروے میں کنڈکٹ کون کر رہا ہے؟ MCD کے لوگ، DDA کے لوگ، اور آپ کے LNDO کے لوگ، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ، اور پولیس آفیشلز۔ بھائی جب جائیداد وقف کی تو وقف کیوں نہیں ہے سروے میں؟ 1970 کا وقف کا گزٹ انٹری نمبر 40 وہ لکھ رہا ہے کہ 100 سال پرانی وقف ہے، یہ سروے ہوا، سروے میں یہ لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈر میں کورٹ نے کیسے طے کر دیا کہ زمین ان کی ہے؟ کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ وقف ٹریبیونل طے کرتا، وقف ٹریبیونل کو نہیں گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب کورٹ نے کہا کہ LDO کی ہے تو اس وقت دلی وقف بورڈ کے ایڈیشنل اسٹینڈنگ کونسل بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ کورٹ نے کہا کہ MCD کے ڈپٹی کمشنر کو، بھائی ڈپٹی کمشنر اپنے ہی معاملے میں کیسا فیصلہ کرے گا بتائیے؟ یہ تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے دلی وقف بورڈ کو یہ چاہیے تھا کہ اس میں پارٹی بنتے، یہ جو آرڈر آیا، اور اس کو بتاتے کہ بھائی یہ 1970 کی گزٹ ہمارے پاس ہے، یہ وقف کی پراپرٹی ہے، تو یہ نہیں کیا گیا۔ پھر جب یہ آرڈر آ گیا تو دلی وقف بورڈ کو اور وہاں کی کمیٹی کو اس کے خلاف ریویو ڈالنا تھا۔